تو ہم 3 مہینے میں تقریباً 18 ملین 1 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کر سکیں کہ جو ایک ریزنیبل لیول ہوگا. ہماری ٹوٹل صوبے کی آبادی سینسس میں تو کم ہے, اس میں تو الگ میرا ایک مسئلہ جھگڑا چل رہا ہے, لیکن اس کا ہم جو اڈلٹ پاپولیشن اس کا ایک لارج نمبر اگلے 3 مہینے میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ویکسینیٹ کریں, ہماری کوشش ہے. اس سلسلے میں میرا ادھر آ جانا اور آپ لوگوں سے ملنا اور میڈیا کے تھرو سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کرائیں. ہمیں ضرورت پڑی ہم اور ویکسینیشن سینٹرز کھولیں گے. کوشش یہی ہوگی کہ ہم لوگوں کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن یہ آپ کی اپنی بہتری کے لیے ہے. میں نے جیسے ہی میں ایلیجیبل ہوا تھا, ویکسینیشن کا ایک سسٹم تھا, پہلے 70 سال سے اوپر تھا, پھر 60 سال سے اوپر تھا, اس طریقے سے جب ہوا جس دن میں ایلیجیبل ہوا تھا اس کے اگلے دن جا کے میں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرایا تھا, میری فیملی نے ویکسینیٹ کرایا. یہ ہمارے اپنے فائدے کی چیز ہے. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ جلد سے جلد ویکسینیٹ کرائیں اپنے آپ کو, تاکہ ہم اس بیماری سے, اس وبا سے نجات حاصل کر سکیں اور ہم واپس نارملائزیشن کی طرف آئیں. پوری دنیا اب آ رہی ہے نارملائزیشن کی طرف, لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ جہاں جہاں پہ نارمل لوگ ہو رہے ہیں وہاں پہ نمبر آف کیسز نہیں ہے. نمبر آف کیسز ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے ہمارے اوپر کہ اتنے زیادہ نہیں ہے, لیکن ہم ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ لسٹ پہ ہیں کئی ملکوں میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ویکسینیشن بہت کم ہے. اور دنیا اس وقت اس وبا سے نجات کے لیے اس ویکسینیشن کو ٹاپ پرائرٹی دے رہی ہے. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. اس وقت ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں, اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے پچھلے تقریباً 1.5 سال ہمارے فرنٹ لائن ورکرز نے خدمت کی ہے لوگوں کی, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. حکومت کی طرف سے ہم 90% سے اوپر فرنٹ لائن ورکرز یعنی ہمارے جو ہیلتھ ڈاکٹرز اور جو پیرامیڈکس اور ہیلتھ ریلیٹڈ اسٹاف ہیں ان کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سب سے پہلے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ہم پولیس جو اس لیے کہ ہمیں ایشو یہی تھا کہ خدا نخواستہ اگر ہمیں کچھ امپلیمنٹیشن کرنی پڑے تو ہماری فرنٹ لائن پہ پولیس بھی ہوتی ہے. ہم نے پولیس کو الاؤ کیا تھا بہت جلدی, اور 75% ہم اپنے پولیس فورس کو, پولیس سروس کے لوگوں کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں. پچھلے دنوں 2 دن پہلے ہماری ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی تھی, اس نے فیصلہ کیا کہ سارے سرکاری ملازمین حکومت سندھ میں جو ہیں ان کو اس جون کے مہینے میں, یہ پورا مہینہ دیا جا رہا ہے, جون کے مہینے میں اپنا پہلا ڈوز لے لینا. جس کا دوسرا ڈوز نہیں ہوگا وہ دوسرا بھی لے لے گا. اگر سنگل ڈوز ویکسین ہے تو وہ 1 ڈوز ویکسین کا اپنا کمپلیٹ کرے, اور اگر وہ نہیں کرے گا تو میں نے فائنانس سیکرٹری سے کہا ہے کہ اکاؤنٹنٹ جنرل آفس سے بات کرتے ہیں, AG آفس جو رن کرتا ہے, اس لیے کہ بڑا آسان ہے, میرے حساب سے بڑا آسان ہے لنک کرنا. آپ کا شناختی کارڈ نمبر کے تھرو آپ ویکسینیٹ ہوتے ہیں, ہر سرکاری ملازم کا شناختی کارڈ ہوتا ہے, اس کے تھرو وہ ایک چیک کرے گا کہ جی اس نے ابھی تک ویکسینیٹ کرایا کہ نہیں کرایا, اور اگر اس کی ویکسینیشن نہیں ہوگی تو ہم اس کی تنخواہ روک لیں گے. میں ارج کروں گا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کہ وہ بھی اس طریقے کے کچھ اسٹیپس لیں. ہم اپنی طرف سے اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اوپننگ اپ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ ہم ضرور کنڈیشنز لگائیں گے. اگر اسکول کھلنا ہے تو سارے ٹیچرز کو, اسکول کے اسٹاف کو ویکسینیٹ ہونا لازمی ہے. اگر ہم دکانیں نارملائزیشن کی طرف جیسے جا رہے ہیں, ہم یہ کہیں گے کہ جی سب دکاندار جو ان کا اسٹاف ہے وہ ویکسینیٹ ہوا ہو اور وہ اپنا پروف رکھے. ہم اگلے اسٹیپ میں یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو لوگ وزٹ کرتے ہیں ان سے بھی دکاندار کم از کم پوچھیں اور ان کو تھوڑا سا انکریج کریں کہ آپ ویکسینیٹ کرائیں. اگر پورے لوگوں کی مدد رہی
تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہم اس لیول پہ ویکسینیشن میں آ جائیں گے کہ جو ایک کمفرٹیبل لیول ہوگا، جس سے ہم دنیا میں اوپننگ اپ کی طرف جیسے باقی لوگ جا رہے ہیں ہم بھی جا سکیں گے، اور ہمارے اوپر جو اس وقت کربس ہیں وہ ختم ہوں گے۔ میں میڈیا کی طرف سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک تو سب سے پہلے میں کہہ کے تھک گیا ہوں، آگے بھی ہم بیٹھے ہیں، ماسک اوپر اگر پہن لیں تو اچھا ہے، اس سے کوئی خرابی نہیں ہو جاتی، اچھا ہی ہوتا ہے، آپ کے اپنے فائدے کی بات ہے۔ ماسک آپ کی مدد سے میں لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشنز کرائیں۔ حکومت کوشش کرے گی اگر کہیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے، آپ نے تقریباً 3 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے ہم نے اپنے صوبے میں اسٹارٹ آف، تو اتنا آسان نہیں ہوتا، لوگوں کو اگر کہیں تکلیف آتی ہے اس کی معذرت، لیکن یہ آپ کی اپنی بھلائی کے لیے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا جو ادھر آئے، اور آپ سب، میں یہی کہوں گا کہ حکومت کے سفیر بن کے لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں سے کہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن جلد سے جلد کرائیں۔ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ریمپ اپ کی اپنی سروسز۔ ہمارے ہاں ابھی یہ وبا گئی نہیں ہے، وبا ابھی تک موجود ہے، اور ہم نے وہ احتیاط جاری رکھنے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو مختلف وقتاً جو ان کی ایکسپینشنز ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر رہا ہے کہ صوبہ سندھ میں جو اموات کی شرح ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے، وہ سب سے کم ہے۔ صوبہ سندھ میں جو ریکوری کی تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت ہاسپٹلائزیشن کم ہے، لیکن ہم ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ وبا ہاتھ سے نکلی تو یہ بڑے بڑے ڈیولپڈ ملکوں کی جو حالت ہوئی آپ نے دیکھا ہے۔ اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے ایک سٹیپ آگے رہیں۔ جس دن اس نے اوورٹیک اللہ نہ کرے کر لیے تو ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے، لوگوں کو ویکسینیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل کریں۔ ایس او پیز ویکسین لگانے کے بعد بھی، میں نے ویکسین لگائی ہوئی ہے، مجھے دونوں ڈوز لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ماسک نہیں چھوڑتا۔ میرا اپنا بھلا ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے۔ تو یہ جو باقی اس کے ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں، اور حکومت کی مدد کریں کہ ہم جلد سے جلد نارملائزیشن کی طرف آ سکیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، ناصر شاہ صاحب، اگر آپ سب سے پہلے آپ نے جو وزیر اعظم صاحب کو کل خط لکھا، اس میں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ میں آپ کو موٹا بتا دوں کہ صوبہ سندھ کے اندر جو اسکیمز فیڈرل گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے، جو ایگزیکیوٹ صوبہ کرتا ہے، جب یہ حکومت یعنی پچھلی حکومت کا آخری سال تھا تو اس وقت میرے خیال ہے نمبر 27 اسکیمیں تھیں، اور 27 ارب روپے مختص کیے گئے تھے ان کے لیے۔ اس سال ہر سال گھٹی ہیں اس کے بعد، جب سے ماشاءاللہ یہ لوگ آئے، اور اس سال صرف 6 اسکیمیں اگلے سال کے لیے رکھی گئی ہیں، 5.1 ارب روپے کے قریب اس میں رکھا گیا ہے اگلے سال کے لیے۔ پچھلے 4 سال میں، یعنی یہ چوتھا سال ہوگا اگر اگلے سال کو بھی کاؤنٹ کریں، سندھ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کوئی نئی اسکیم نہیں دی گئی۔ ہماری اسکیمز تھی جو کاٹ دی گئی۔ کینجر کے لیے تھی جو کراچی میں پانی لانے کے لیے کلری بغار فیڈر کی لائننگ تھی تاکہ پانی کی لاسز کم ہو اور ہم کراچی کو پانی فراہم کر سکیں۔ 2017 میں 18 میں اسکیم تھی، وہ کاٹ دی گئی ہے، وہ 2 سال پچھلے سال کاٹ دی گئی تھی۔ اگلے سال
میں نے یہ خط میں لکھا اور آپ لوگ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں. پنجاب کو روڈ سیکٹر میں فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے صوبائی حکومت کو پروونشل روڈز بنانے کے لیے. 72 ارب روپے کی اسکیم ہے, 72 بلین, اور اس میں تقریباً مجھے اگر نمبر یاد ہے 15 بلین ہے یا 12 بلین ہے انہوں نے الوکیٹ کیے ہیں اگلے سال میں پروونشل روڈز بنانے کے لیے. ایک طرف تو موٹر ویز بھی ساری ادھر بنی ہے. کراچی سے لاہور موٹر وے بنانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں لاہور سے سکھر تک تو موٹر وے حکومت اپنے پیسوں سے بناتی ہے. جیسے ہی سکھر شروع ہوتا ہے, یعنی سندھ کا چلے گھوٹکی سے سکھر تک تو اس کو لے آئے واڑوں سے. سکھر سے حیدرآباد کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائیں گے. پچھلے 4 سال سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں. پچھلے سال بھی بڑی تقریر کی تھی کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائیں گے, اگلے سال کے لیے بھی یہی کہا ہے. کراچی حیدرآباد کا جو تھا وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنایا گیا. پنجاب کے روڈز کی میں نے آپ کو بات کی, اچھی بات ہے, مجھے خوشی ہے کہ پنجاب میں آپ ترقی کریں, بلوچستان میں کریں, KPK میں کریں, اور ڈیٹیلز میں نے دی ہیں اس میں. لیکن سندھ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سندھ کو جو اسکیمیں دیتے ہیں, اور یہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا, لیکن میں نے اس خط میں لکھا ہے, لگتا ہے کہ میں بہرے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. گونگے نہیں ہیں اس لیے کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا پھر ابھی جو شروع ہوں گے نا ان کے پیچھے لوگ, وہ دیکھیے گا آپ لوگ. لیکن بہرے لوگوں سے میں ضرور بات کر رہا ہوں. اس لیے پچھلے سال کہا تھا میں نے 2 چیزیں کہی تھی اور وہ منٹس میں موجود ہیں میٹنگ کے, کہ جی آپ نمبر 1 NEC کی میٹنگ, نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ سال میں 2 بار ہونی چاہیے. آئین میں لکھا ہے 2 بار نہیں, کم از کم 2 بار ہونی چاہیے. آئین میں لکھا ہے, آرٹیکل 156 ہے. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ آپ نے نہیں کی پچھلے سال, اور اگلے سال کے لیے مہربانی کر کے 2 میٹنگز کیجیے گا, اور دوسری میٹنگ جو ہے نا کم از کم 2 کیجیے گا, اور دوسری میٹنگ ہے وہ مارچ کے مہینے میں کیجیے گا. اس لیے کہ NEC کا کام ہے کہ صوبے اور وفاق کو ایڈوائز کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی ڈیولپمنٹ کریں, کس طریقے سے گروتھ ہو رہی ہے, کہ کیسے پیسے آپ رکھیں. آپ بجٹ سے 2 دن پہلے میٹنگ کر کے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اگلے دفعے سے ہم یہ کہیں گے, لیکن پھر وہ ادھر ہی رہ گئی بات. ہمیں جو اسکیمز دی گئی ہیں, اگین صوبہ سے نہیں کر رہا, وہاں پہ تو پنجاب حکومت کو دے دیے پیسے کہ آپ روڈ بنائیں. ہمارے یہاں پاک PWD جس کا کام کیا ہوتا تھا آپ سب کو سرکاری یہ ایکسپو سینٹر شاید پاک PWD نے بنایا ہو. ان کا کام ہے کہ سرکاری عمارتیں بنانا, سرکار کی جو کنسٹرکشن کے دفاتر رہ کر فیڈرل گورنمنٹ کے کہیں وہ بنانا. اس کو کام دیا ہے کہ جی آپ بدین میں فلانی UC کی فلانی گلی میں نالی بنا دیں, آپ کورنگی میں UC 4 کی گلی نمبر 15 کے اندر پیور لگا دیں. یہ مطلب اسٹریٹجک. اور پنجاب کو کیا دے رہے ہیں کہ جو فری ویز جا رہی ہیں نا, ان کی موٹر ویز جا رہی ہیں, ان کی کنیکشنز 25-25, 30-30 کلومیٹر کی ڈیول کیریج وے روڈز, یہ ساری PSDP میں موجود ہے. اس سلسلے میں نے لکھا ہے, میں نے شدید احتجاج کیا ہے. کل نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہے, اس میں اپنے صوبے کا موقف رکھوں گا, اور جواب میں مجھے پتہ ہے کیا آئے گا. ادھر جو ہے نا بیٹھے ہوئے, جواب میں آئے گا ہم نے گرین لائن بنا دی. بھائی گرین لائن تو پچھلی حکومت جب سپتمبر 2018 میں پرائم منسٹر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا 3 مہینے میں ہم کمپلیٹ کر دیں گے. وہ 3 مہینے کو 3 سال ہو گئے. پھر کہیں گے کہ ہم نے جو ہے ادھر یہ گلیاں نالیاں سب بنا دی ہیں, وہ جا کے ان کی کوالٹی دیکھیں. میں نے کہا وہ کوالٹی چیک کریں. میں نے پرائم منسٹر سے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ ڈپلیکیشن کا خطرہ ہے, اس لیے کہ آپ صوبائی حکومت سے کنسلٹ ہی نہیں کر رہے, صوبائی حکومت سے پوچھ نہیں رہے. آپ کسی گلی کو آگے بنا کے چلے جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ وہ گلی شاید آلریڈی صوبائی حکومت نے بنائی ہو, ڈبل کاؤنٹنگ ہو رہی ہو, کرپشن کے بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن بڑے انہوں نے ایونیوز کھول دی ہیں لوگوں کے لیے. یہ چیز کی تھی. دوسری آپ نے جو بات کی, احتجاج کرنے کا حق ہر ایک کا ہے. ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, اور جو بھی پرامن احتجاج کرے گا اس میں ہم کبھی خلل نہیں کریں. جی
میرے بھائی کیس بھی داخل ہوئے تھے, اریسٹ بھی ہوئی تھی, اور پھر میں نے جہاں تک مجھے پتہ ہے کورٹ سے وہ بیل ہوئی ہے. تو وہ سارے ایکشن لیے گئے ہیں جو بھی, اور اگر کوئی بھی اس کے جو اس دن ایشوز ہوئے تھے اس کے بعد کوئی ایسی بات سامنے نہیں ہے. ہاں آج جیسے میں نے آپ نے کہا لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پورا من پروٹیسٹ کرنے کا ہر ایک کہا. ایک دیکھیں, میں تو کیس پانی کے معاملے پہ بھی میں اسمبلی میں لے گیا تھا, میں نے سارے باتیں کی تھی, اور مجھے بڑی حیرت ہے اس وقت تو ساروں نے, اور وہ کلپس موجود ہیں کہ ہر جماعت نے ایگری کیا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن پھر ایک نیا ماحول شروع ہو گیا. ہم بات کر رہے ہیں کہ جی 1991 کے اکارڈ کو فالو کریں, وہ کہتے ہیں آپ کو پانی دیا جا رہا ہے, آپ چوری کر رہے ہیں. وہ بھائی اگر سندھ کا حصہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ خود کہہ رہے کہ ہم نہیں دے رہے, وفاق خود کہہ رہی کہ ہم 91 کا اکارڈ فالو نہیں کر رہے, ہم کوئی اور سسٹم چلا رہے ہیں, اس پہ تو ہماری مدد کریں. تو ہم اپنا کیس پہلے بھی رکھا ہے, آگے بھی رکھیں گے. اور میری صرف گزارش ہمیشہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ کہ, اور خاص طور پہ جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہیں, کہ اپنے لوگوں جنہوں نے انہیں الیکٹ کیا ہے ان کا انٹرسٹ سب سے آگے رکھیں. باقی پولیٹیکل افیلیشن ہوتی ہیں جو کچھ ہوتی ہے, اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. ایک منٹ وہ کر رہے ہیں, ایک منٹ جی. جو سہولتیں بڑھا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. بات یہ کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے اقدامات کو ناکام کرنے پر تلی ہوئی ہے. ابھی آپ باہر نکلے ہیں, میرا خیال ہے کہ 80% لوگ ماسک نہیں لگائے ہوئے ہوں گے, رکشوں میں گھسے ہوئے ہیں, دکانوں میں گھسے ہوئے ہیں. کسی طور اچھا پولیس کا جو کام ہے نا, لوگ خوف کیوں کھاتے ہیں پولیس سے کہ ہر دکاندار کہتا ہے کہ فوٹ کے اندر کب لوگ 6 بجنے والے ہیں صاحب, اس کے بعد ڈرائیو کا تو ایک الگ ایشو ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صوبے کے سربراہ تو آپ ہیں, اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ حال میں جو آپ کی بالادستی نظر آ رہی ہے وہ سڑکوں میں بھی نظر آ رہی ہے. اچھا میری بات سنیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میری طرف سے یہ میسج آتا رہا ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے ماسک پہنا ہے, بھائی نے پھر اتار دیا, سامنے بیٹھے ہوئے نا, تو اب میں کیا کروں یار ان کا. آپ بتائیں, کچھ کہوں گا کہیں کہ صحافی کے ساتھ کچھ کر دیا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ کہ جو مکس سگنلز جاتے ہیں, ایک طرف میں یہ التجا کر رہا ہوں لوگوں سے ماسک پہنو, ویکسینیٹ کراؤ, دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سازش ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے جب, اور اچھی بات ہے, میں اپریشیٹ کر رہا ہوں, لاہور میں جب بڑھ گیا تھا کووڈ کی کیسز اور وہاں پہ ڈیتھ بڑھ گئی تھی, انتظامیہ نے جو اقدامات کیے اس میں مکس سگنلز دیا سب نے. یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں اپوزیشن میں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لاہور کا معاشی قتل ہو رہا ہے. یہاں پہ پتہ نہیں کہاں سے یا آگے جو لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں, میں یہی کہوں گا مکس سگنلز آتے ہیں, لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جی کچھ نہیں یہ تو. اور میں نے پچھلی میٹنگ میں ادھر موجود ہے, منسٹر صاحب موجود ہے, بلکہ تینوں گواہ ہیں میرے, میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ آپ میسج کریں, اسد عمر صاحب سے کہیں کہ وہ بتائیں کہ جی کراچی کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے. انہوں نے نہیں کیا, آن دی کنٹری ان کی جو جماعت ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ جو آپ باقی چیزیں نا جو کہ پولیس جو ہے وہ کمائی کر رہی ہے, اور کوئی نمبر 1 آپ نے اپنے آپ کو خود کانٹیکٹ کیا, 6 بجے ہم نے بند کرنے کے لیے کہا ہے. اگر 6 بجے کے بعد پولیس سختی کرتی ہے اور اگر کہیں چھوڑ دیتی ہے تو وہ غلط ہے, لیکن اگر سختی کرتی ہے تو اچھی بات ہے. آپ نے کہا کہ امپلیمنٹ کرائیں, ہماری پوری کوشش ہے, لیکن مکس سگنلز کی وجہ سے ہمیں مشکل ہو رہی ہے. آپ کے پیچھے ابھی جو شاہ صاحب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سے بچ کے رہے, اس لیے کہ انہوں نے ماسک اتارا ہوا ہے. تو میں آپ کو سامنے بتاؤں کیا یہ امپلیمنٹ کرنا نا, کیا میں نے پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے آپ کو؟ میں نے التجا ہی کر دیا نا, اور کر رہا ہوں, اور کہیں فرق پڑا ہے نا, اس وقت ساروں نے ماسک پہنا. اب یہ میرے التجا کرنے سے میرے اس سے نہ کہ آپ اپنی بہتری کے لیے آج ہماری ٹاسک فورس کی میٹنگ ہے شام کو, ہم پھر ریویو کریں گے. اور دیکھیں یہ فیصلہ میں اکیلا نہیں کرتا ہوں, یہاں پہ ایسا اس ٹاسک فورس کی میٹنگ میں
इंतज़ामिया के लोग होते हैं, हमारे पुलिस, रेंजर्स, इंटेलिजेंस के लोग, आर्मी के लोग, ये सब होते हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर से डॉक्टर्स होते हैं जो कि इस काम को जानते हैं। हम सब मिल के मुत्तफ़िका एक फ़ैसला हमारा ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि ये करना है और बाकी ने कहा नहीं, मेरे कई बातियों ने ये करना है, लेकिन मुत्तफ़िक नहीं होते जिस चीज़ में। हर वक्त मुत्तफ़िका फ़ैसला होता है। आज मीटिंग है, उसमें हम फिर रिव्यू करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला जो फ़ैसला करेंगे, और हमारी नीयतें साफ़ हैं, हमारे मकसद है कि इस वबा, और मुझे नहीं पता, मैंने तो नुकसान खाया है। आप लोगों में से किसी ने, हो सकता है जिसने नुकसान खाया उसी को पता है कि ये वबा क्या करती है। उसका मजाक उड़ाना मेरा ख्याल है बहुत नाजायज़ी है। हम नेक नियति से कर रहे हैं। हम जो फैसला करेंगे हम अपनी अकल के मुताबिक और सब कंसेंसस से लोगों की बेहतरी को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेंगे। मैं इंशाअल्लाह शाम को जो होगा बता दूंगा। लास्ट क्वेश्चन। मैं सवाल ही पूछ जाऊँ, मैं इतना होशियार नहीं हूँ। पहला सवाल था, हाँ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और बाकी देखिए कराची में इश्यूज़ हैं, इस वजह से हम थोड़ी सी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करते हैं, लेकिन नंबर्स कम हुए। ऐसा नहीं कि जो हमने स्टेप्स लिए उनका फ़ायदा नहीं हुआ। आज कोई 11% के करीब कल का जो नंबर है वो था, जो कि पहले कराची में 16-17% में हुआ करता, तो कम हो रहा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा इश्यूज़ हैं, इसीलिए हमें, लेकिन फिर हमें कराची का थोड़ा सा ये होता है कि इतनी इंटरकनेक्टेड है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हुआ, इधर ये होगा और इस गली में फिर कोई और SOP होगी, इसलिए हमें ये मुश्किल होती है करने की। दूसरा सवाल था, हाँ, देखिए हमारे पास जो एपिडेमिक्स का लॉ है ना, लॉ का नाम पता नहीं क्या है, वो पेंडेमिक एक्ट है, वो बहुत कुछ इजाज़त देता है। लेकिन अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगाई और मैं आपकी तनख्वाह रोकता हूँ, आप सब बताएं, जबकि आपके पास अवेलेबल है, ये नहीं कि अवेलेबल नहीं है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? आप सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के ये बताएं, इसलिए कि ना सिर्फ आप अपने आप को नुकसान दे रहे हैं, आप दूसरों को भी नुकसान देते हैं। तो पेंडेमिक एक्ट के अंदर आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, ताकि अगर हमारा कोई एक्सपीरियंस अदालतों से इतना अच्छा नहीं रहा है और कई फैसलों पे हमें सख्त रिजर्वेशंस हैं, तो कोई ऐसा आ जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। लगने की बात नहीं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तीसरा था, हाँ, डेटा। देखिए डेटा एक सिस्टम बनाया है सेंट्रल, इसलिए कि मैं अगर लाहौर जाता हूँ मैं वहाँ से भी वैक्सीन लगा सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। तो एक सेंट्रल डेटा है, उसके अंदर सारे उसको देख रहे हैं, और उसमें अगर कोई और किसी को भी सजेशन है बेहतरी लाने की तो ला सकते हैं। कोशिश यही कि हम सब मिलके, इसमें कोई फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात नहीं है, उन्होंने सिस्टम बनाया, हमने उसको पूरा अडॉप्ट किया और हम उसी के तहत कर रहे हैं। थैंक यू सर। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनका यह कहना था कि सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ स्कूल स्टाफ और जो ताजिर हजरात हैं उनकी वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया जा रहा है।